تزکیہ نفس کے حوالے سے یہ لفظ ہم متعدد بار علماء سے سنتے ہیں. عوام الناس اس لفظ کے معنی مفہوم سے شاید پوری طرح واقف نہیں ہے، کیونکہ لفظ تھوڑا سا بڑا زیرک ٹائپ ہے، تزکیہ نفس. تو سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ عام سادہ لفظوں میں بتائیے یہ تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ ایک آسان فہم طریقے سے اس کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے. لفظ زکوٰۃ بولتے ہیں. ہاں جی، زکوٰۃ. زکوٰۃ تو ایک ہر بندے کو پتہ ہے یہ زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مال کو پاک کر دیتی ہے. جی. تزکیہ نفس اس کا نام اسی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ مال کو پاک کرنے والی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی زکا یزکی سے تزکیہ ہے کہ جس کا معنی ہے علائشوں سے، عیوب سے، نقائص سے، اپنے دل کو، اپنے حسد سے، جتنی بھی روح کی اور جسم کی اور دل کی بیماریاں ہیں ان عیوب سے اپنے نفس کو پاک کرنا، اسی کا نام تزکیہ نفس. آسان ترین بات یہ ہے، یعنی یہ اس سے بھی آسان یہ کر لیں، ہر وہ کام جو اللہ رسول کو پسند نہیں ہے ہم اس سے اپنے نفس کو بچائیں، اس کا نام تزکیہ نفس ہے. اور دلوں کے اندر اگر کوئی ایسی بیماری، بسا اوقات لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا وہ کسی کی دشمنی کی نپ رہی ہوتی ہے، کسی کے خلاف جو ہے نا کوئی ایسی پرانی رنجش ہوتی ہے، وہ بھی چیز بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. کسی کو گناہوں کی لت جو ہے وہ عادت ایسی بنی ہوتی ہے کہ اس سے چھوٹ نہیں رہی ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہی آگے چلیں. اس کے بعد آگے اس کے نتائج یا تزکیہ نفس کے فوائد یا تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے، کیونکہ آگے اس کی ساری ڈیٹیلز میں قرآن اور حدیث میں الحمدللہ اس کا تذکرہ. بتائیے کہ شیخ محترم یہ ایک انسان کے لیے یہ تو بہت خوبصورت چیز ہے ماشاءاللہ. جس طرح کسی بھی چیز کی صفائی ہو جاتی ہے، ایک دفعہ ٹیوننگ ہو جاتی ہے، گاڑی لیتا ہے انسان، اس کی بھی ٹیوننگ ہے تو وہ بھی رننگ میں آ جاتی ہے. اچھا، اسی طرح کسی جگہ کی صفائی جب ہو جاتی ہے، پاکی ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ اٹھنے بیٹھنے کا دل کرتا ہے، ماشاءاللہ خوبصورت ہو جاتی ہے. بلکہ یہاں پہ ایک مثال اکثر بزرگ دیا کرتے تھے کہ جس برتن میں آپ نے دہی جمانا ہے نا، اگر وہ برتن پاک صاف ستھرا نہیں ہے تو وہ اس میں کیا خاک دہی جمے گا. ایک انسان کے لیے اس کی یہ کتنا اہم ہے، ایک بندہ مومن کے لیے بالخصوص. یہ اب دیکھیں نا، یہ دو ٹوک قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا رزلٹ بیان کر دیا اور اس میں اس کی اہمیت کا تذکرہ کر دیا. سبحان اللہ. یعنی اتنی قسمیں اٹھا کے اللہ کہہ رہے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو یہ اس کی اہمیت ہے کہ کامیاب دنیا میں بھی وہی ہے اور آخرت میں بھی وہی ہے جس نے تزکیہ نفس کیا ہے. صحیح. وہی بندہ کامیاب ہے. وقد خاب من دساہا، جس نے اس کو مٹی میں اور خاک آلود کر دیا ہے وہ نامراد ہو گیا، نقصان اٹھا لیا اس نے. تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ اصل میں چلیں دنیا بھی ایک عارضی چیز ہے، آخرت ہمارا فوکس ہے. تو آخرت کی کامیابی کا ٹوٹل دار و مدار وہ تزکیہ نفس پہ ہے، تزکیہ نفس کے اوپر ہے. تو دنیا میں بھی اللہ نے اس کی خیر اور برکت اور بھلائی دی ہوئی ہے، وہ جو بندے کو نصیب ہوتی ہے. جس طرح کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے یہ ایک جلد ملنے والی خوشخبری ہے بندے کو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوصاف امیدہ کا تذکرہ لوگوں میں عام کر دیتے ہیں. وہ تزکیہ نفس ہے، یار فلاں بندہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کی طبیعت میں بہت اچھائی ہے، وہ بندہ سچ بولتا ہے، یار اس کے دل میں کسی کے بارے میں برائی نہیں ہے. یہ دنیا کی نعمت ہے جو اللہ دنیا میں تزکیہ نفس کے عوض بندے کو عطا کر رہا ہے. وہ جو حدیث ہے کہ اللہ پھر اس کے لیے قبولیت رکھ دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں. وہ بندہ یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں ملیشیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر عبدالرحمان سدیس صاحب ہیں کہاں بیٹھے ہیں. تو لوگوں کے دلوں میں اس کی قبولیت، وہ محبت بڑھ جاتا ہے. وہ تزکیہ نفس پر جب بندہ عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کا دنیا میں ایک رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت عام کر دیتا ہے، اس کی محبت. تو آخرت کی تو کامیابی ہی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. قد افلح من زکاہا. اللہ اتنی قسمیں اٹھا کر والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا. مالک قسم نہ اٹھائیں تو اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کی بات ویلیو والی ہے، اللہ کی بات اہمیت والی ہے. لیکن جہاں پر متعدد قسمیں اٹھا کر اللہ یہ بات کہے تو اس کی تاکید بڑھ جاتی ہے، اس بات کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. قد افلح من زکاہا. جس نے نفس کو پاک کر لیا ہے، تزکیہ کر لیا ہے، تو مالک کہتا ہے وہ فلاح یافتہ ہے. تو یہ اس کی اہمیت ہے ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کا سارا دار و مدار وہ تزکیہ نفس کے اوپر ہے. تزکیہ نفس کے اوپر. بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی ظاہراً جسمانی اعمال بہت اچھے کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ دل کی بیماریوں میں ایسا گرفتار ہوتا ہے اسے کئی دفعہ محسوس نہیں ہوتا ہے.